اس وقت جو جھگڑے چل رہے ہیں ان میں سے ایک بڑا جھگڑا یہ ہے کہ یروشلم یا بیت المقدس اسرائیل کا دارالحکومت نہیں ہے، رائٹ؟ یہ جھگڑا چل رہا ہے نا اس وقت۔ سوال یہ ہے کہ یہ سوال ہی پیدا کیسے ہوا؟ سوال تو یہ تھا کہ اسرائیل جائز ریاست ہے یا نہیں، سوال تو اسرائیل کے وجود کا تھا۔ یہ 20-30 سالوں میں مائنڈ میکنگ کیا کی گئی کہ آج یہ سوال نہیں کیا جا رہا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ نہیں بیت المقدس اسرائیل کا دارالحکومت نہیں ہے، یہ فیصلہ غلط ہے۔ یعنی اس کے علاوہ باقی سب آپ نے مان لیا۔ 1947-48 میں جو زمینیں انہیں الاٹ کی گئیں، اس کے بعد اب تک 1967 تک جتنی مرتبہ بھی حملے ہوئے، کیا وہ زمینیں واپس گئیں؟ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی۔ اور اس کے بعد آج تک جس جگہ پر قبضہ ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ اس سے اگلے کی بات کرتے ہیں، اس بات کو وہ کہتے ہیں کہ چلیں گے بعد میں سیٹل کر لیں گے۔ تو آج جب ہم یہ کہتے ہیں کہ القدس اسرائیل کا دارالخلافہ نہیں ہے، تو در حقیقت آپ کس کی بات کی تائید کر رہے ہیں؟ بے شک جاننے میں کر رہے ہیں یا انجاننے میں کر رہے ہیں، مگر در حقیقت آپ نے مان لیا کہ اسرائیل ایک جائز ریاست ہے۔ ہمارے بچوں کو تو یہی نہیں پتا کہ ہمیں فلسطین سے کیوں پیار ہونا چاہیے۔ اگلا کام یہ کیا، امت مسلمہ کو جو جسد واحد کی مانند تھی اسے ٹکڑوں میں بانٹنے کے لیے جغرافیائی اور قومی ریاستوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ 1.5 انچ کی پارلیمنٹ، 1.5 اینٹ کی پارلیمنٹ ادھر بنا لی، 1.5 اینٹ کی وہاں بنا لی۔ ہم نے اپنی اپنی چودراہٹ کے چکر میں امت کا شیرازہ بکھیر دیا۔ یہ رونے کی بات ہے، المیہ کی بات ہے کہ جس کے ایک عضو کو تقسیم ہونے تکلیف ہونے پر پورا جسم تکلیف میں مبتلا ہونا چاہیے تھا، آج ہم کہتے ہیں یہ عربوں کا معاملہ ہے۔ اور جب وہ کشمیر کے معاملے میں نہیں بولتے تو ہم یہاں سے کہتے ہیں کہ وہ کون سا کشمیر پہ بولے تھے۔ سوال صرف اتنا سا ہے کہ کیا روز قیامت مجھ سے اور آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ عرب کشمیر کے معاملے میں بولے تھے یا نہیں؟ یہ سوال ہوگا آپ سے، سوال آپ سے آپ کا ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ تو ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں امت مسلمہ کے، وہ تنزیہ کہتے ہیں۔ تو اور کون ہے ٹھیکیدار؟ میں ہوں نا ٹھیکیدار، آپ ہیں نا ٹھیکیدار۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا، اخوت اس کو کہتے ہیں کہ چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے۔ یہی ہے اخوت، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے۔ تو میں ہوں ٹھیکیدار، میں کیوں شرمندہ ہوں اس کے اوپر؟ کیا آپ شرمندہ ہیں اس بات کے اوپر کہ آپ ٹھیکیدار ہیں امت کے؟ کیا آپ کو شرمندگی ہے اس بات کے اوپر کہ فخر ہے آپ کو اس بات کے اوپر؟ دیکھیے یہ قلب و نظر کی جنگ ہے۔ انہوں نے جب آپ کے قلب و نظر کو تسخیر کر لیا تو پھر جنگ لڑنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ بھئی جنگ تو تب لڑی جائے گی نا جب آپ لڑنے کے لیے تیار ہوں گے۔ جب آپ نے دل و جان سے انہیں اعلیٰ و عرفہ مان لیا تو جنگ کی ضرورت کیا ہے؟ اس کے لیے 2-3 کام ہوئے۔ ایک زبردست کام انہوں نے یہ کیا، دیکھیں جو انہوں نے زبردست کیا وہ زبردست ہے، خواہ وہ جتنا بھی ذلیل ہے۔ 400 سال قبل مسیح ایک چائنیز جرنیل نے ایک جنگی مینول ترتیب دیا، اس کا نام تھا آرٹ آف وار، رائٹر کا نام تھا سانزو۔ وہ اتنا زبردست وار مینول ہے کہ وہ آج تک ملٹری اور بزنس سکولز میں پڑھایا جاتا ہے کہ جنگی طریقے کیا ہیں۔ اس میں سے وہ ایک طریقہ بیان کرتا ہے، ایک اصول بیان کرتا ہے جنگ کا۔ وہ کہتا ہے پاور پرسیوڈ، پاور اچیوڈ۔ آپ دشمن کے ذہن پر، اس کے قلب پر اپنی طاقت اور قوت کا جو ہوا بٹھا دو گے، سمجھو آپ نے وہ طاقت حاصل کر لی، وہ لڑنے سے ہی جائے گا۔ ہم نے کہا اسرائیل کی ٹیکنالوجی، ہم نے کہا امریکہ کا بیک اپ، ہم نے کہا فرانس، جرمنی اور برطانیہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دنیا کے یہ تمام ممالک جب اس کے ساتھ کھڑے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس نے اپنی طاقت کا یہ ہوا ہمارے اوپر بٹھا دیا۔ تھوڑا پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں، 1967 غالباً یہی ڈیٹ اگر مجھے صحیح یاد آ رہا ہے تو جب عرب اسرائیل جنگ ہوئی تھی، 67 ہی تھا نا یہ غالباً۔ پاکستانی طیارے بھی یہاں سے گئے۔ پاکستانی فضائیہ وہ دنیا کی واحد فضائیہ ہے جسے اسرائیل کے 10 طیارے گرانے کا شرف حاصل ہے۔ پاکستانی
پائلٹ جسے ٹاپ گن کہا جاتا تھا، بنگالی نژاد سیف الاسلام، اس نے ایک فلائٹ میں 4 اسرائیلی طیارے گرائے. ان کے پاس معراج طیارے تھے، ان کے پاس جدید ترین طیارے تھے. ہم ٹھیکیدار ہیں تو ہم نے کیا نا. عرب امارات کی ایئر لائن کو کس نے اسٹیبلش کیا؟ ہم نے کیا. کیوں؟ کیونکہ ہم ٹھیکیدار ہیں. افغانستان میں سرخ ریچھ کو کس نے لگام دی؟ ہم نے. کیوں؟ ہم ٹھیکیدار ہیں. کشمیر کے لیے ہمارے دل کیوں دھڑکتے ہیں؟ کیونکہ ہم ٹھیکیدار ہیں. ہاں ہم ٹھیکیدار ہیں. اس قلب و نظر کی جنگ میں اس بات کو سمجھنا ہوگا. ہم اس بات پہ شرمندہ ہوتے ہیں جب کوئی کہتا تو بڑا ٹھیکیدار، اور جی نہیں وہ تو میں انسانی ہمدردی کے تحت کہہ رہا تھا. یہی سنتے ہیں آپ لوگ. تو اس قلب و نظر کی جنگ کو سمجھ کے اپنے اسکولوں میں، کالجز میں، اداروں میں، بچوں میں، ملنے والوں میں صحیح خیالات کا احیاء کرنا اس وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. اگر آپ یہ نہیں کر پائے تو معاملہ ختم ہو جائے گا. اور یہ معاملہ صرف وہ لوگ کہتے ہیں کہ چلو اگر ان کی بات بھی فار دا سیک آف آرگومنٹ مان لی جائے کہ یہ عربوں کا مسئلہ ہے، تو کیا آپ کے خیال میں قبلہ اول اور بیت اللہ شریف صرف عربوں کا ہے؟ نہیں. تو پھر بتاتا چلوں کہ اسرائیل دنیا کی واحد دہشت گرد ریاست ہے جس کی پارلیمنٹ کے اوپر ماتھے پر لکھا ہے اے اسرائیل تیری سرحدیں نیل سے فرات تک ہیں. وہ اپنے توسیع پسندانہ عزائم کا، گریٹر اسرائیل کے منصوبے کا کھلم کھلا اظہار کرتا ہے. اور کیا آپ کو پتا ہے کہ نیل کے ساحل سے لے کر فرات تک کے حصے میں مدینہ المنورہ شامل ہے؟ یعنی وہ کھلم کھلا مدینہ منورہ تک اپنے ناپاک قدم پہنچانے کی بات کرتا ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ یہ علاقائی مسئلہ ہے، یہ عربوں کا مسئلہ ہے. ہم مسلمانوں کے بارے میں ایک عام بات کہی جاتی ہے، اپنے بھی کہتے ہیں، پرائے بھی کہتے ہیں کہ یہ بہت جذباتی قوم ہے. عمل کرے نہ کرے کچھ بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر، ان کی حرمت کے اوپر بات آئے تو یہ تصدیق بھی نہیں کرتے، یہ میدان میں اتر جاتے ہیں. یہ ایک ہمارے بارے میں ایک جنرل پرسیپشن ہے. تو اس سے بڑا چیلنج، اس سے بڑا تھریٹ آپ کے لیے کیا ہے کہ اس کی پارلیمنٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ ہم مدینہ منورہ تک پہنچیں گے. اب بتائیں کیا یہ علاقائی مسئلہ ہے یا یہ امت کا مسئلہ ہے؟ یہ امت کا مسئلہ ہے، یہ عربوں کا مسئلہ نہیں ہے. پھر ہمارے پاس اگلا جواز یہ ہے کہ اگر وہ نہیں کرتے تو ہم کیوں کریں؟ کیا آپ سے یہ سوال پوچھا جائے گا کہ دوسرے ممالک نے، دوسرے مسلم ممالک نے کیا کیا اور آپ نے کیا کیا؟ یہ آپ سے پوچھا جائے گا. دنیا کی سب سے طاقتور اسلامی فوج، دنیا کے سب سے طاقتور بہترین اٹامک ایسٹس، دنیا کی بہترین ایجنسیز، دنیا کی پیشہ ورانہ ترین اہل فوج، آپ جیسے صاحب ایمان اور صاحب کردار لوگ، اس کے بعد بھی اگر ہم یہ کہیں کہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ دس از ناٹ این ایکسکیوز. اگر یہودی اپنے ناپاک منصوبے میں کامیاب ہوتے ہیں گریٹر اسرائیل کی طرف، تو کیا آپ کے خیال میں آپ محفوظ ہو جائیں گے؟ چلو نعوذ باللہ خاکم بدہن مدینہ تک ان کے ناپاک قدم پہنچ گئے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یہاں پر محفوظ رہیں گے؟ بہت سیلفش ہو کے صرف اپنی بات کریں کہ جی میں بچ جاؤں بس ٹھیک ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد آپ بچ سکیں گے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بچ سکیں گے تو میں آپ کو 3 چیزیں ریکمینڈ کرتا ہوں، تینوں کو ضرور پڑھ لیجئے گا. پڑھے لکھے لوگ ہیں، مجھے صرف حوالہ دینے کی ضرورت ہے، باقی اب تحقیق کر لیں گے. ایمنسٹی انٹرنیشنل کا ایجنڈا 2020 وہ دیکھ لیجئے. یو این او کے 2 ایجنڈے، ایجنڈا 21 اور ایجنڈا 2030، یہ دیکھ لیجئے. وہ بتاتے ہیں کہ آبادی کو کم ترین سطح پر آنے والے 10 سالوں میں کیسے لانا ہے، اس کے لیے کیا کیا چیزیں کی جائیں گی، کیسی کیسی جنگیں لڑی جائیں گی، کیا کیا ہتھیار استعمال کیے جائیں گے، اور جو بندے کم ہوں گے ان میں سب سے صف اول پہ کون ہوں گے؟ جی اس جنگ کو ہمیں سمجھنا ہوگا. لیکن اگر آپ ان سے لڑنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، تو یہود کی سائیکی کو بھی سمجھنا ہوگا. یہود ہندو بنیے کی طرح بزدل ہے. یہود ہندو بنیے کی طرح بزدل ہے. ہندو بنیے کے بارے میں شورش کشمیری نے ایک زبردست فقرہ کہا تھا. اس نے کہا تھا کہ ہندو وہ قوم ہے جس نے ہر طاقتور کی پوجا کی ہے، خواہ وہ سانپ ہی کیوں نہ ہو، اور ہر کمزور کو پیروں تلے کچلا ہے، خواہ وہ انسان ہی کیوں نہ ہو. یہی معاملہ یہود کا ہے.
آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جب اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین بھی عنایت کر دی کہ یہ تیری ہے جاؤ، پیغمبر بھی ساتھ دے دیا، فتح کی نصرت بھی دے دی، تو انہوں نے کیا کہا؟ ہم نہیں جاتے، تم جاؤ اور تمہارا خدا جا کے لڑو، جب تم جگہ جگہ خالی کر لو تو ہم آ جائیں گے۔ یعنی فرام دا بگننگ ان کی ہسٹری یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ دوسرے راستہ صاف کر دیں ہمارا اور ہم جا کے کام کر لیں گے۔ یہاں سے ہسٹری نکلتی ہے نا جی ان کی۔ تو پھر آج بھی یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے ہم لوگ سمجھتے ہیں دنیا کے ہر ظلم کے پیچھے امریکہ ہے، ہم سمجھتے ہیں اس کے پیچھے 2-4 ملک ہم نے رکھے ہوئے ہیں جنہیں ہم بلیم کرتے ہیں، مگر آپ دیکھیے ان ملکوں کی معیشت کس کے قبضے میں ہے، ان ملکوں کی سیاست کس کے قبضے میں ہے، ان ملکوں کے جو پریزیڈنٹس یا پرائم منسٹر الیکٹ ہوتے ہیں وہ کس کی منظوری سے ہوتے ہیں۔ جب آپ ان ساری چیزوں کو دیکھ لیں گے تو آپ کے سامنے کی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کہ دنیا کو انویزیبلی کنٹرول کون کر رہے ہیں۔